السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ جی میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم مختلف سیشنز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اور آج کا بالخصوص جو ٹاپک ہے وہ ایک کتاب ہے جو بڑی زبردست کتاب، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ میں، ریچنس کی فیلڈ میں ایک بڑی فاؤنڈیشنل بک ہے اور بڑی زبردست، اس میں بریف ہے لیکن اس میں بڑے کلاس کے سمجھنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب ہے دا سائنس آف گیٹنگ ریچ، آتھر کا نام ہے وائلس ڈی بیٹلز۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ تقریباً کوئی 77 پیجز ہیں اس کے ٹوٹل، اور بڑی زبردست کتاب، نیٹ پہ فری اویلیبل ہے۔ لیکن اس میں جو پرنسپلز بتائے گئے ہیں، جو سمجھ لیں کہ اس فیلڈ میں سب سے پہلے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریچنس کے ٹاپک پہ اصل میں ایک بریف اور کنسائز کتاب لکھی گئی ہے، وہ ہے دا سائنس آف گیٹنگ ریچ، جس کا آج ہم انشاءاللہ خلاصہ یا سمری آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اسے ہم تھوڑا سا ڈیٹیلڈ رکھیں گے تاکہ ہم ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سیشن انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ کی راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس بک کے جتنے بھی کانٹینٹس دیے گئے ہیں، جو بھی اس کی جو ہیڈنگز ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے ایکسپلین کر سکوں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو ٹاپک آتا ہے اس میں، دیٹ از دا رائٹ ٹو بی رچ۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندے کو ایک رائٹ، ایک حق ہے کہ وہ امیر ہو سکے، اس کے بعد دولت ہونی چاہیے۔ اس کے پاس کیوں دولت ہونی چاہیے؟ ریزن اس کی کیا ہے؟ کیونکہ آتھر یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے کم از کم اس کے 3 حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مائنڈ، یعنی کہ اس کی تھنکنگ پیٹرنز ہیں، اس کے مینٹل نیڈز ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری ہے سول، یعنی کہ ہمارا ایک تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور جذباتی معاملات جو ہمارے ہوتے ہیں۔ تھرڈ ون از باڈی، یعنی کہ جسمانی جو معاملات ہے، صحت وغیرہ کا معاملہ ہونا سارا۔ تو کہتے ہیں یہ سارے معاملات میں ہمیں گرو کرنا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم جناب مینٹلی بھی گرو کریں، ہمارے پاس ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بھی زیادہ بہتر ہو سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کر سکیں، اپنی صحت کو بھی فٹ رکھ سکیں، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمارے پاس مانیٹری لیول پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تمام جائز ضروریات بہترین طریقے سے پوری کر سکیں۔ ایک بندہ جس کے پاس اپنی جائز ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، مال و دولت اتنی نہیں ہوگی جتنی اسے ضرورت ہے، تو وہ بندہ ان تینوں لیولز پہ مینٹلی بھی وہ اس لیول کا اسٹرانگ اور اس لیول کے کانفیڈنس اس میں نہیں آ سکے گا، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور اسے لگتا ہے کہ میں شاید دوسروں سے کم تر ہوں، تو یہ احساس کم تری کا بھی ایک باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جسمانی طور پہ ہم جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل ہمیں اچھی نیوٹریشس فوڈز کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اچھا کوالٹی فوڈ جو ہے اس کے لیے بھی زیادہ پیسے لگتے ہیں، فری میں تو نہیں آتا، جتنی اچھی فوڈ ہوگی اس میں اتنا زیادہ پیسے لگنے کے چانسز ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ان تینوں لیولز پہ گرو کرنا ہے۔ اچھا، 2 چیزیں آگے سامنے، صحت کے حوالے سے، مینٹل ایبیلٹیز کے حوالے سے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کہ میں فی سبیل اللہ کتنا دینے کو تیار ہوں، لوگوں کے کتنا کام آنے کو تیار ہوں، کچھ پلے ہوگا تو کسی کو دے سکیں گے۔ اگر ہم خود اور حدیث میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کی فیور میں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کچھ پاس ہوگا تو کسی کو دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بہترین طریقے سے خرچ کر سکیں۔ نیکسٹ ہے دیر از اے سائنس آف گیٹنگ ریچ۔ اچھا جی، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو جو بنایا ہے، اس میں ہر چیز کے اصول طے کر دیے ہیں، اور بالخصوص جو آتھر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ہر چیز کے، جیسے بایولوجی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ میتھمیٹکس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اسی طرح سے ریچنس یعنی کہ امیری اور دولت مندی کے بھی اپنے اصول ہیں۔ جو بندہ انہیں سمجھے گا اور ان کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ لازمی ریچ ہوگا۔ اسے امیر ہونے سے کوئی دنیا کی جو طاقت ہے وہ روک نہیں سکے گی، بلکہ غیبی طاقتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بندے کو کامیاب بنانے میں لگ جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بندے کو ان اصولوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے صحیح طرح سے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ ویسے صرف پتہ چلنے سے کچھ نہیں ہوتا، پتہ چلنے کے بعد آپ نے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ نہیں بنایا۔ اگر بنا لیں گے
تو آپ کی کوالیفیکیشن کا لیول جو بھی ہے، آپ جس مرضی کمیونٹی میں جو مرضی صورتحال ہے آپ گرو کریں گے، آپ رچ ہو سکیں گے۔ اگر آپ ان اصولوں کو جو کہ دولت کے اصول ہیں، امیری کے اصول ہیں، اگر آپ انہیں سمجھ کر ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کی ساری محنت کے باوجود آپ غریب ہی رہیں گے، اور یہ واقعی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اسے ہم پھر کسی انشاءاللہ ٹاپک میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ کہ وی نیڈ ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بھئی ہمیں وہ اصول سیکھنے ہیں دولت کے، اور ان کے مطابق اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو لائف سٹائل ہے اسے موڈیفائی کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے ڈھالنا ہے۔ تو اس کے بعد ریزلٹس، نتائج جو ہیں وہ پکے ہیں، وہ کنفرم ہے، گارنٹیڈ ہیں، ان میں کوئی گنجائش شک و شبے کی نہیں ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے جی، از اپرچونٹی مونوپلائزڈ۔ اچھا، ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اصل میں نا فلاں اتنے امیر لوگ ہیں کہ وہ زیادہ تر دولت ان کے پاس ہے، تو ہمارے پاس تو آ ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اور بہت بڑے بڑے جائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں۔ دیکھیے، ذہن میں رکھیے گا، اپرچونٹیز پہ قبضہ نہیں کیا ہوا کسی نے بھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کوئی خاص طرح کا بزنس ہے، اس میں کوئی اور بندہ بڑا گرو کر گیا، بڑا اس کا رچ ایکسپیرینس ہے اس میں، اور اس میں اس نے بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے، ٹائم لگایا ہوا ہے، اب عین ممکن ہے کہ اس فیلڈ میں، اس بزنس میں وہ بندہ اتنا گرو کر چکا ہے کہ اس نے مونوپلائز کر لیا اس بزنس کو۔ لیکن اگر اس بزنس کو کسی نے مونوپلائز کر لیا تو آپ اور تھاؤزنڈز ادر بزنسز ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں، تھاؤزنڈز آف ادر آئیڈیاز ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں، جنہیں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ اپرچونٹی جو ہے وہ مونوپلائز نہیں ہے، نہ ہی جو سپلائی ہے، یہ جو قدرت نے ساری سسٹم دی ہے، ہمیں جو چیز بھی چاہیے دیٹ از ان ایبنڈنٹ۔ اب ذرا تصور فرمائیے، ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن بے حساب ہے، آپ سوچیے ہمیں جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں جتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا ہوا ہے، ہم استعمال ہی بہت کم کرتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، اس طرح سے زیادہ تر جو لوگ ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جو بنانے والا ہے اس نے کوئی بھی چیز آپ کو لمیٹیڈ نہیں دی، ان لمیٹیڈ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ غریب اس وجہ سے نہیں رہتا کہ اس بندے کو اپرچونٹیز ملی نہیں ہے، یا اپرچونٹیز دوسرے لوگوں نے مونوپلائز کر لیا، ان پہ قبضہ کر لیا، جارحداری حاصل کر لیا، بلکہ اصل میں بندہ غریب اس وجہ سے رہتا ہے کہ وہ تیار نہیں ہوتا جو اویلیبل اپرچونٹیز ہیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے، اور خاص انداز سے زندگی جینے کے لیے، جو کہ سائنٹیفک وے ہوتا ہے، یعنی کہ صحیح راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اور ہم رچنس کے اصولوں کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرتے، پھر جب ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتا، کچھ نیا ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے مارکیٹ کو دینے کے لیے، کچھ امپرووڈ نہیں ہوتا، جسے ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں جا کے، اس کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے اوہ ہو دیکھیں جی لوگ جناب وہ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، کیوں؟ سب پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، جس مرضی فیلڈ میں جائیں کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے آپ سے چھین لیتا ہے۔ نہیں، اگر آپ میں کچھ ہے تو آپ اپنے آپ کو پراپرلی پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسے آئیڈیا کے ساتھ آ سکتے ہیں جو کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی اپرچونٹی ہے وہ مونوپلائز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایک فیلڈ میں کسی بندے کی اجارہ داری ہو گئی ہے، آپ کے پاس بہت ساری اور فیلڈز، بہت ساری اور اپرچونٹیز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کسی اور کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے دا فرسٹ پرنسپل ان دا سائنس آف گیٹنگ رچ۔ ہاں جی، پہلا جو اصول ہے سائنس آف گیٹنگ رچ میں وہ کون سا ہے؟ ایوری تھنگ بگنز ان تھنکنگ فرسٹ۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بڑی واضح اور کرسٹل کلیئر پوائنٹ ہے، کیا کوئی بھی چیز زندگی میں دو بار بنتی ہے، ایک بار یہاں آپ کے مائنڈ میں، آپ کی تھنکنگ میں، آپ کی سوچوں میں، اس کے بعد ریالٹی میں آتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو پریکٹیکلی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی اسے فارم میں لے کر آنا چاہتے ہیں، یو مسٹ اسٹک دیٹ تھنگ ٹو یور تھنکنگ فرسٹ۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے سوچ میں وہ چیز لے کر آنی پڑے گی، اور انتہائی اسپیسیفک وے میں۔ دیکھیے جو چیز ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے وہ ریالٹی میں بھی نہیں آئے گی۔ مائنڈ ان چیزوں پہ صحیح معنوں میں ورک کرتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس اسپیسیفک ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کتنی بڑی، کتنی کوانٹٹی میں، کب تک، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو۔ جو چیز جتنی کلیئر ہوگی مائنڈ کے لیے اس آئیڈیا پہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو چیز جتنی ویگ ہوگی، مبہم ہوگی، غیر واضح ہوگی، اس پہ ہمارا دماغ جو کام نہیں صحیح طرح سے کر سکے گا، اور جب تک کام یہاں سے نہیں نہ ہوگا، دماغ سے نہیں ہوگا، ریالٹی میں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں مجھے بہت ساری دولت چاہیے، یہ صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ بہت ساری بھائی کتنی ہوتی ہے، کیوں چاہیے، اسے کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھی کتنی دولت چاہیے، اسپیسیفک ان اماؤنٹ، کس ڈیٹ تک چاہیے، اس سے میں کیا کیا کروں گا، پورا ایک پلان آپ کے مائنڈ میں کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کتنا چاہتے ہیں، کتنی دولت چاہتے ہیں، کون سا آئیڈیا جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کیا معاشرے کو دینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو یہ جب تک آپ کے مائنڈ میں چیز صحیح طرح سے اسٹک نہیں ہوگی، اس وقت تک ریالٹی میں نہیں آئے گی۔ سو دا پوائنٹ از ایوری تھنگ بگنس
ان تھنکنگ فرسٹ. آپ کی سوچ میں چیز سب سے پہلے سٹارٹ لیتی ہے، جنم لیتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز ہے وہ ریئلٹی کا یا حقیقت کا روپ دھارنا شروع کرتی ہے. پانچواں پوائنٹ ہے انکریزنگ لائف. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایوری لیونگ تھنگز کنٹینیوسلی گرو. دیکھیے آپ دیکھیے جو بھی چیز آپ کو زندگی والی نظر آتی ہے نا، یعنی کہ جو زندہ چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ دیٹ از گروئنگ. آپ ایک سیڈ پھینکتے ہیں نا زمین میں، وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. جب کیڑے مکوڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں نا، اپنے فل سائز تک جاتے ہیں. درخت ہے وہ پہلے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، چونکہ اس میں زندگی ہے تو وہ بھی گرو کرتا ہے. اسی طرح سے یہ ضروری ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی گرو کریں. ہر انسان جو ہے اس کی ایک لائف سٹائل یہ ہے، اس کا پیٹرن فطرت یہ ہے، وہ چاہتا ہے گرو کرنا. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ہم بس چاہتے ہیں، وہ جناب کچی پکی سی خواہش ہوتی ہے، اس سے نہیں ہوتا. کچھ بھی چیزیں ریالٹی میں نہیں آتی جب تک آپ پوری طرح سے پورے فوکس کے ساتھ اس چیز کو اپنے اندر رچا بسا نہ لیں، یعنی وہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کا حصہ نہ بن جائے. آپ کی زندگی کا حصہ جب تک وہ چیز نہیں بنتی تب تک وہ گرو نہیں کرے گی. تو اف یو وانٹ ٹو گرو دیر از اے مسٹ تھنگ اینڈ دیٹ از کہ یو مسٹ ہیو مور. اگر آپ زیادہ امپیکٹفل ہونا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ہوگا آپ زیادہ امپیکٹفل ہو سکیں گے، معاشرے میں لوگوں کے لیے زیادہ کچھ کر سکیں گے. اگر پاس کچھ نہیں ہے بہت منیمم لیول پہ آپ کچھ کر سکیں گے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہونے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. 6 پوائنٹ ہے ہاؤ ریچنس کمز ٹو یو. کہ دیکھیں آپ تک جو ہے امیری یا دولت مندی کیسے اٹریکٹ ہوتی ہے، کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے سمپل فارمولا یہ ہے کہ جس بندے سے بھی آپ جو بھی کیش ویلیو میں چاہتے ہیں، جو بھی آپ اس سے پیسے میں چاہتے ہیں، جو بھی آپ اس سے فیس چاہتے ہیں، جو بھی سیلری چاہ رہے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ، آپ نے اس سے کہیں بڑھ کر اسے یوز ویلیو میں دینا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، لیٹس سے کہ اس کی جو فی ہے دیٹ از 20,000 روپیز، 20,000 روپے آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کے. لیکن آپ یہ دیکھنا ہے کیا اس 20,000 کو خرچ کرنے سے اس بندے کو فائدہ کتنا ملے گا. اگر تو اس 20,000 کو خرچ کرنے سے اسے فائدہ 40,000 50,000 کا ملے گا، دیٹ از گریٹ. آپ نے جتنا چارج کر رہے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ کنجی ہے. آپ دولت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے لازمی چیز کیا ہے کہ آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. کیا کہ آپ جتنا لوگوں سے فائدہ لیں اس سے کہیں زیادہ انہیں فائدہ دینے کی کوشش کریں. جتنا آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس کے لیے چارج کر رہے ہیں آپ اس سے کہیں زیادہ اسے یوز ویلیو دیں، یعنی کہ اس سے کہیں زیادہ انہیں فائدہ ملے اپنی زندگی میں. تو جب آپ یہ والی مینٹالٹی اپنا لیں گے تو اپنے آپ دیکھیں گے خود بخود آپ گرو کرتے چلے جائیں گے. اور جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے تو آپ تک آسانیاں لازمی آئیں گی. یہ بالکل کرسٹل کلیئر بات ہے. دین از 7th پوائنٹ دیٹ از گریٹیٹیوڈ. یہ میرا فیوریٹ ہے، ویسے میں نے اس پہ اور بھی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ آپ نے جو وائلس ڈی وائٹلز جو آتھر ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اگر زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضروری ہے کہ آپ یہ جو ایسا سورس ہے ہماری زندگی میں جو ہر چیز ہمیں دینے والا ہے. مثال کے طور پہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر طرح، وہ اسے گاڈ کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سارے جو ذرائع ہیں نا کامیابی کے، امیری کے، دولت مندی کے، وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. تو ہم اس ذات کے ساتھ کتنا ہارمنی میں ہیں، ہم کتنا ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اور ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اس لیے اس کے جو بڑا اہم پوائنٹ یہاں پر ہے جو ہمارے سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر گریٹیٹیوڈ والا رویہ اپنائیں گے، شکر گزار ہوں گے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم زندگی میں کتنے خوش ہیں، کتنے اپنی نعمتوں پہ فوکس کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے اور کھلتے چلے جائیں گے. تو بندہ ہر وقت شکوے شکایتوں کے موڈ میں رہتا ہے. جناب وہ جو اللہ تعالیٰ سے لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہر بندے کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ جو بھی نعمتیں ملنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، اب وہ جو اس کا جی چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ مزید چاہتے ہیں آپ کو اس ذات کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا. اور کنیکشن کا بیسٹ وے کیا ہے؟ جو اس نے دیا اس کے لیے شکر گزار ہونا شروع کریں، شکر گزاری فیل کرنا شروع کریں، شکر گزاری ایکسپریس کرنا شروع کریں. آپ کے الفاظ سے پتہ چلے یہ بندہ بڑا خوش ہے، جو کچھ رب نے دیا اس کی واقعی قدر کرنے والا ہے. تو ایٹیٹیوڈ آپ کا کیا ہونا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ شکر گزاری والا.
شکر گزاری والا رویہ آپ اپنا لیں تو پوری دنیا کے سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ تک ہر نعمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. آپ کی زندگی میں اتنا آئے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر آپ نے شکر گزاری والا رویہ نہ اپنایا تو پھر جو ہے وہ بھی جاتا رہے گا. سو ہمیں اس پہ کیئرفل رہنا ہے. دین از 8th پوائنٹ از تھنکنگ ان اے سرٹن وے. دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے, سوچنا ہے ایک خاص انداز سے. یعنی کہ ہماری جو سوچیں ہیں, میں پہلے عرض کر چکا, جو یہاں ہوگی چیز وہی ریالٹی میں آگے آئے گی. اچھا اب یہاں فکس کیسے کرنی ہے, جیسے میں اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دے چکا ہوں. دیٹ از کہ چیزیں اسپیسیفائی کیجئے, کاؤنٹنگ میں لے کر آئیے, سائز میں لے کر آئیے, ایگزیکٹلی. فار ایگزامپل اگر بندہ کہتا ہے یار میں چاہتا ہوں ایک میرا بہت اچھا گھر ہو. بہت اچھے گھر سے کیا مراد ہے, کتنے کمرے, کچن کیسا ہوگا, ڈرائنگ روم کیسا ہوگا, بیڈ روم کیسا ہوگا, اس پہ شیشہ کیسا لگا ہوگا, اس پہ دروازے کس طرح کے لگے ہوں گے, اس کا سائز کیا ہوگا, کمروں کے سائز کیا ہوں گے. میک ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسپیسیفک اینڈ میجریبل. اس کے بارے میں بڑے خوبصورت ایک اصول ہے, وہ کہتے ہیں واٹ ایور کین بی میئرڈ کین بی امپرووڈ. جو بھی آپ ناپ سکتے ہیں نا, ماپ سکتے ہیں چیز, اسے آپ امپروو بھی کر سکتے ہیں. جو میجر ہی نہیں ہو سکتی اسے آپ امپروو نہیں کر سکتے. ایک بندہ کہتا ہے یار میں بہت اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہوں. بھائی آپ اس وقت کتنے اچھے ٹیچر ہیں, اور بہت اچھے ٹیچر سے مراد کیا ہے, وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, ایک بندہ بہت ساری دولت چاہتا ہوں. بھائی بہت ساری دولت سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے جتنی آپ کے پاس دولت ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہی بہت ساری دولت ہے. تو اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسی سے آگے کا نہ سوچ سکیں. تو آپ نے میجریبل کرنا ہے چیزوں کو. جو چیز میجر کی جا سکتی ہے, ماپی جا سکتی ہے, وہی گرو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کرسٹل کلیئر ایک پکچر آپ کے مائنڈ میں فکس کرنی ہے جو ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے, اور آپ اس کے بارے میں مختلف مواقع پہ سوچتے رہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, وہ آہستہ آہستہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گا. جب یہاں فکس ہو گئی پھر آپ کو آہستہ آہستہ ویز نظر آنے شروع ہوں گے, راستے نظر آنے شروع ہوں گے اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کے. 8واں پوائنٹ ہو گیا جی. 9th پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو یوز دا ول. دیکھیں ول پاور کسے ہم کہتے ہیں. ایک بندہ جناب پیسہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا, بندہ اپنی جرت کی بیس پہ, اپنی ہمت کی بیس پہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو ذہن میں رکھیے کہ جو ول پاور ہے نا اسے کبھی بھی اپنے سے آؤٹ سائڈ نہیں آپ نے اپلائی کرنا, اپنے سے ان سائڈ ہی اپلائی کرنا ہے. دوسروں پہ زبردستی کر کے آپ کوئی چیز کروا سکتے ہیں لیکن اس میں ان کی مرضی نہیں ہوگی نا, تو وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. آپ اپنے اوپر اپلائی کریں. یعنی کہ اپنے اوپر کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں نے ایک پکچر واضح کی کہ میں یہ والی زندگی اپنی چاہتا ہوں, آج سے 5 سال بعد میں اس لیول کا بندہ ہونا چاہتا ہوں. تو وہ پکچر میرے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے. جیسے ہی میں بھولنے لگوں مجھے ول پاور اپنی یوز کر کے اسی کو دوبارہ سے اپنے یادداشت میں لے کر آنا ہے. مجھے کوئی کارڈ پہ لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے یا کسی پرچی پہ لکھ کے اپنے پاس پرماننٹلی رکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ اپنی ول پاور کو اپنے اندر اپلائی کریں گے. آپ کو اس کے لیے جو سیکھنا ہے وہ سیکھیں گے, آپ کو اس کے لیے جو کرنا ہے وہ کریں گے. اور انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یو نیڈ ٹو پرفارم دیٹ ول اپون یور اون سیلف. اپنے اوپر اپلائی کریں. وہ جو شخص آپ بننا چاہتے ہیں آئیڈیلی, وہ بننے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا وہ کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے تو خود بخود آپ کے لیے نئے نئے راستے کھلتے چلے جائیں گے. تو جو آپ کی ول پاور ہے اسے اپنے اوپر اپلائی کیجئے. 10واں پوائنٹ ہے فردر یوز آف ول, جس میں بتایا گیا کہ ڈونٹ فوکس آن اپوزٹ تھنگس. دیکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو ہے نا ہمیں جو ہمارا خواب ہے, جو ہمارا مقصد ہے, اس کی اپوزٹ چیزوں کو نہیں اسٹڈی کرنا. دیکھیں اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو بیماری کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیجیے. اگر آپ ایک ابنڈنٹ لائف سٹائل چاہتے ہیں, یعنی کہ معاشی خوشحالی والا لائف سٹائل چاہتے ہیں, تو اس سے پاورٹی یا غربت کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیجیے. جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز غربت کے حوالے سے آتے ہیں, اگنور دیم آل اینڈ فوکس اونلی آن دا اپرچونیٹیز اینڈ دا مائنڈ سیٹ واٹ یو وانٹ, جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں نا. اور جو چیز آپ کی پکچر ہے, جو آپ کا ٹارگیٹ ہے, اس سے ریلیونٹ چیزیں پڑھیے. آپ یہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ دیکھیے کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, وہ کس طرح سے مواقع پہ عمل کرتے ہیں, وہ کن کن چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں, جانتے ہیں. کبھی بھی ناکامی کو نہ پڑھیے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ناکامی کو اسٹڈی نہ کیجیے. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں غربت کو اسٹڈی نہ کیجیے. اگر آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں بیماری کو اسٹڈی نہ کیجیے. تو آپ صحت سے متعلقہ اصولوں کو سیکھیے. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں دولت سے متعلقہ اصولوں کو سیکھیے, ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کو اسٹڈی کیجیے. ٹھیک ہے جی. دین از 11th پوائنٹ ہے ایکٹنگ ان دا سرٹن وے. ایکٹنگ ان دا سرٹن وے, وی نیڈ ایکشنز آلسو. واٹ ڈز اٹ مین؟ یار ہمیں نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے عمل تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں
آپ کے صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. تھنکنگ ان اے سرٹن وے از امپورٹنٹ. آپ سوچتے ہیں یار سوچنا کس طرح سے, آپ نے اپرچونیٹیز وائز سوچنا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے زندگی میں بہت ہے, میرا رب مجھے دینے کے لیے بےتاب ہے, میں نے صرف لینے والا بننا ہے. یہ سوچنا ہے. آپ نے اسٹرگل کے لیے تیار رہنا ہے. آپ نے اپنے لیس دین جو ہے نا مینٹالٹی نہیں رکھنی کہ شاید میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں کہ وہ مونوپلی جو ہے جو اپرچونیٹیز ہیں دوز آر مونوپلائزڈ. اس طرح نہیں ہم نے سوچنا کہ جتنے بھی مواقع ہیں جی ان پہ قبضہ ہو گیا, میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں. یہ نہیں سوچنا. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا, اس کے بارے میں سوچئے, جو بننا ہے اس کے بارے میں سیکھیے, لرن کرتے جائیے, وہی مائنڈ سیٹ اپنا بناتے چلے جائیے. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, پھر اس کے بعد آپ کے لیے ایک روڈ ہموار ہو چکا ہوگا عمل کرنے کے لیے. میدان تیار ہے آپ کے لیے, اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. سوچوں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں, کمپلیٹ نہیں ہوتی. چیزوں کو ایکچولی کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ سوچ میں اگر امیر ہو چکے ہیں, اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو وہ کہانیاں رہ جائیں گی. وہ کس سے کہانیاں رہ جائیں گی. جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی نا کہ ڈریمز آر ناٹ واٹ یو واچ اور ویو ان سلیپنگ. خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں, لیکن خواب اصل میں وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. آپ اس پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں. دوز آر ایکچولی ڈریمز. میں چاہتا ہوں ان ڈریمز پہ آپ آئیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے آپ کو جو موقع ملے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, جو اپرچونٹی ملے اسے چیز کرنے کی کوشش کریں, جو بھی آپ کو سیکھنے کو ملے اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ایکشن کو اپنا لائف اسٹائل بنا دیجیے کہ آپ نے تھنکنگ ان اے سرٹن وے, آلسو ایکٹنگ ان اے سرٹن وے. 12واں پوائنٹ ہے ایفیشینٹ ایکشن. فل یور پریزنٹ پلیس فرسٹ. دیکھیے ایفیشینٹ ایکشن میں جو ویلسلی وائٹلز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جو اسائنمنٹ آپ کو پہلے سے دی گئی ہے, جو کام آپ آلریڈی کر رہے ہیں, آپ کو سب سے پہلے اسے فل کرنا ہے بہترین انداز میں. آپ اگر اسے بہترین طریقے سے نہیں کر رہے اور آپ کا خیال مجھے نیا اور اپرچونیٹیز ملیں گی تو میں بہترین انداز سے کر لوں گا, دیٹ از ناٹ رائٹ. صحیح وے یہ ہے کہ آپ کو جس رول میں آپ اس وقت ہیں اسے آپ پہلے سے کتنا اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. جب آپ اسے پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور بہترین کریں گے, جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آپ اس سے کہیں بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں گے, نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کے لیے اور راستے کھلتے چلے جائیں گے. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں 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 پہلے مجھے موقع اور ملے پھر میں کام کروں گا, تو آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے. جتنا موقع ملا ہوا ہے اس کا حق اس سے کہیں بڑھ کر ادا کیجیے, تو آپ کو اور مواقع ملیں گے. اور اگر آپ کو اویلیبل اپرچونیٹیز ہیں انہیں آپ ان سے فائدہ نہیں لے رہے اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے, جو آپ کو اس وقت نعمتیں ملی ہوئی ہیں, یا آپ جو اس وقت پوزیشن پہ ہیں, کوئی جاب کر رہے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, جس لیول کا بھی ہے, جب تک آپ اسے بہترین لیول پہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا گرو کرنے کا چانس کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ بہترین لیول پہ کیے بغیر گرو کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت برے گریں گے. تو ضروری ہے آپ جس بھی لیول کا چھوٹا سا بزنس ہے, چھوٹی سی جاب ہے, اسے بہترین انداز سے کیجیے, پھر آگے گرو کیجیے. یہ بہترین وے ہے. اسے کچا پکا سا کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرنا, یہ سمجھیں یہ تباہی والا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے 13 پوائنٹ ہے گیٹنگ انٹو دا رائٹ بزنس, ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں کہ صحیح بزنس, آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں, ایون کہ کوئی بھی جاب کرنا چاہتے ہیں, پہلے فیصلہ کریں آپ کون سی جاب کرنا چاہتے ہیں, کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں. اس کے وجہ سے بڑا غور کر لیں, سوچ لیں, سمجھ لیں, اور وہ بزنس اصل میں ہونا وہ چاہیے جو آپ کا دل ہے. میں دوسرے بھی ویبینار میں نے اس کا ذکر کیا ہے, بہت سارے اور پوائنٹس میں نے یہ بات شیئر کی ہے. اگر آپ پیشنیٹ ہیں نا اپنے کام کے لیے تو آپ بڑا زبردست پرفارم کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ پیشنیٹ نہیں ہے, کام اس کے دل والا نہیں ہے, بیچارہ مجبوراً کر رہا ہے کہ میں نے گزارا بھی کرنا ہے, وہ بیچارہ ساری زندگی گزارا ہی کرے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نا وہ آپ کے پسند والا کام ہونا چاہیے, وہ آپ کے دل والا کام ہونا چاہیے. وہ کام ایسا ہونا چاہیے واٹ یو ریئلی وانٹ, جو آپ کو بہت پسند ہے اور دل سے وہ نکل رہا ہے نا, یہ کام ہونا چاہیے. جو کام مجبوراً کیا جا رہا ہے, بس یہ مجبوری ہے, کہتے ہیں نا وہ بس یہ گال چٹول پہ گیا ہوں وہ جانا ہی پینا ہے, دیٹ از ناٹ رائٹ وے. رائٹ وے از کہ آپ سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیجئے کون سی فیلڈ میں جانا ہے اور پھر اس میں ڈٹ جائیے. لیکن ہونی ہے وہ آپ ڈٹ تب ہی سکیں گے اور اسے پوری کمٹمنٹ, پوری ڈیووشن, پورا ٹائم صحیح طرح سے آپ اسی وقت دے سکیں گے اگر وہ آپ کی خواہش, آپ کی مرضی والی فیلڈ ہے. اگر کسی کے پیچھے لگ کے آپ نے کوئی فیلڈ سلیکٹ کر لی ہے جس کا آپ کے دل کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, جس کا آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, آپ کو پسند ہی نہیں ہے, تو اس میں آپ زیادہ گرو نہیں کر پائیں گے. تو یہ ضروری ہے
کہ آپ اپنی وانٹ کے مطابق بزنس کیجیے یا جاب کیجیے. چودواں پوائنٹ ہے دا امپریشن آف انکریز کیپ آن گروئنگ. دیکھیے ایک بندہ جو ہے نا کامیاب بندہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے اور امارت کے لیول تک پہنچنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جیتا ہے کہ آئی ول کیپ آن موونگ. ٹھیک ہے جی, میں جس بھی لیول پر ہوں میں آگے نکلنے کی کوشش کروں گا, میں جو بھی کر رہا ہوں میں بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا. آج میں جتنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں کل کو اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا. جتنا میرا لیول جو بھی ہے اسے میرا فوکس ہوگا, میں نے آگے نکلنا ہے. جو بندہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایک ٹھہرا ہوا جو پانی ہوتا ہے نا اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہماری سکلز ہیں, ہماری ایبلٹیز ہیں, وی کین گرو اے لاٹ. ہم زندگی میں بہت آگے نکل سکتے ہیں. اگر ہم اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. ہماری کیپیسٹیز بڑھنا چھوڑ دیں گی اور ہم اصل لیول کو جس لیول کو ہم اچیو کر سکتے ہیں ہم اس سے کہیں پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, زندگی ایک بار ملنے دوسری بار کوئی چکر نہیں ہے, اسی میں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. لہٰذا کیپ آن انکریزنگ یور سیلف, کیپ آن امپروونگ یور سیلف, گروئنگ یور سیلف. اس کے بعد ہے جی 15واں پوائنٹ ہے ایڈوانسنگ مین. دیکھیں آپ کیا کریں, آپ نئے نئے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں گرو کرنے کے. پہلے تو یہ کہ آپ نے فوکس کرنا ہے امپروو کرنے پہ. دوسرا ہے کامیاب بندہ جو نا امیری کے حوالے سے وہی ہوتا ہے کہ جو نئے نئے راستے ڈھونڈتا ہے خدمت کرنے کے, جو نئی نئی ٹیکنیکس یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو نئے نئے تجربے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو بندہ جتنا زیادہ اس طرح سے ایفرٹس کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, اسے اتنا زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. اس کے لیے اسے پھر پتہ چلتا ہے کتنے مواقع ہیں. جو بندہ آرام سے ایزی ہو کے بیٹھا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اس کے ناک کے نیچے سے کیا چیزیں گزر جاتی ہیں اسے پتہ تک نہیں ہے, وہ بندہ زندگی میں گرو نہیں کر سکتا. زندگی میں گرو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. آپ کو بڑا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور آپ اس کے بعد سے سوچتے ہیں یار کیا چیز کیسے چل رہی ہے, میں نے کس طرح سے کس چیز سے بینیفٹ لینا ہے, میں لوگوں کے خدمت کرنے کے معیار کو کس ٹیکنیک کے ذریعے سے امپروو کر سکتا ہوں. تو آپ یہ سارے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہیں گے, نئے نئے ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے تو گرو کرتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ چیزیں چھوڑ دیں جہاں پر ہیں, جیسے میں نے پچھلے پوائنٹ میں بتایا, وہیں پر رک گئے تو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی تباہ ہونی شروع ہو جائیں گی. ذہن میں رکھیے گا ایسا لیول نہیں ہوتا انسان پہ کہ جب وہ نہ گرو کر رہا ہو اور نہ وہ تباہی کا شکار ہو رہا ہو. دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہی آپشن ہے, یا تو آپ گرو کرتے چلے جائیں, اپنی جو سروسز اور پروڈکٹ ہے اس میں بہتری سے بہتری لاتے چلے جائیں, اسے امپروو کرتے چلے جائیں, لوگوں کی خدمت بڑے لیول پہ کرتے چلے جائیں, نئے نئے طریقے ڈھونڈتے چلے جائیں. تو ایک تو یہ طریقہ. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ نیچے چلے جاتے جائیں گے. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے بزنسز کر رہے تھے, وہ بڑے گرو کر رہے تھے, آہستہ آہستہ انہوں نے اس پہ فوکس کرنا چھوڑ دیا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا, نام و نشان ختم ہو گیا. تو ضروری ہے یو نیڈ ٹو کنٹینیوسلی گرو یور سیلف, ایڈوانس یور سیلف. لوگوں کی خدمت کرنے کے نئے نئے مواقع ڈھونڈے, لوگوں کے کام آنے کے, زیادہ ان کا فائدہ کرنے کے نئی نئی ٹیکنالوجیز, نئی نئی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس تلاش کریں, تو انشاءاللہ پیسہ آپ تک ضرور آئے گا. اس کے بعد ہے جی سم کوشچنز اینڈ کنکلوڈنگ آبزرویشنز. دیکھیں سمپل بات ہے کہ ڈونٹ ڈپینڈ آن آؤٹ سائڈ. میں آپ کو ناکام لوگوں کی ایک بڑی زبردست خصوصیت بتاتا ہوں. ناکام لوگوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے آؤٹ سائڈ دیکھتے ہیں. دیکھو جی گورنمنٹ جب تک اپنی پالیسیز اچھی نہیں کرے گی ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی مہنگائی اتنی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جناب یہ جو معاشرے میں کرپشن بڑھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. ان ایمپلائمنٹ بڑھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. سر یہ سوچتے رہیں گے تو کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو اسی معاشرے میں کرنا ہے. آپ اس چیز پہ ویٹ نہ کریں کہ پہلے ہر چیز ٹھیک ہو جائے پھر میں ٹھیک ہوں گا, پھر میں کچھ کروں گا. ایسے وہ موقع کبھی نہیں آئے گا اور آپ کا یہ جو موقع ہے زندگی گزارنے کا کہانی ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا. ضروری اور اہم پوائنٹ کیا ہے بھئی, جو ملا ہے, جو مواقع ملے ہیں, جو گورنمنٹ ہے, جیسا بھی سسٹم ہے اس میں آپ نے بھرپور پرفارم کیا کہ نہیں کیا, یہ اصل پوائنٹ ہے. اگر آپ نے اسے اگنور کر دیا کبھی نہیں کچھ بھی کر سکیں گے. اور ایک اور میں چیز بہت آپ کو حقیقت بتاؤں, آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے آپ گرو نہیں کر سکتے. سر اصل میں مسئلہ جو ہے مہنگائی کا نہیں ہے, اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. اگر ہمارے پلے کچھ ہوگا اور ہم گرو کر رہے ہیں, ہم امپروو کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور ہم فائنینشلی بھی امپروو ہو رہے ہیں. یار مہنگائی جتنی ہو جائے آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی سے زیادہ سپیڈ سے گرو کرنا ہے, مہنگائی کو پیچھے چھوڑ دیں. تو آپ نے خود کو گرو کیا کہ نہیں کیا یہ تو میڈیا کا کام ہے, رولا ڈالنا, شور مچانا کہ جناب اتنے فیول جو ہے وہ 100 اتنے سے 100 اتنے, 1 روپیہ مہنگا ہو گیا, عوام پہ ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا گیا.
سر اگر وہ میڈیا والے ایسے نہ کریں، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے اور ڈرامائی انداز میں پیش نہ کریں تو انہیں دیکھے کون؟ انہیں دیکھے گا کوئی نہیں، تو ان کی ویورشپ کہاں سے بڑھے گی؟ ان کی ویورشپ نہیں بڑھے گی تو ان کے پاس ایڈز کہاں سے آئیں گی؟ ان کے پاس ایڈز نہیں آئیں گی کہ وہ چلیں گے کہاں سے؟ ان کی پاکٹ میں جب کچھ نہیں آئے گا تو انہیں تو اپنی دکان بند کرنی پڑے گی۔ اس لیے ان کی مجبوری ہے چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ پیش کر کے آگے لے کر آنا، بہت بڑا مسئلہ ثابت کرنا، تو یہ ان کا کام ہے، لیٹ دیم ڈو دیئر ورک۔ لیکن خدا را اپنے مائنڈ کو اتنا ویلا اور کچرے کا ڈبہ نہ بنائیں کہ اسے جو مرضی اس میں ڈال دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے مائنڈ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی گارڈ کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ یو مسٹ بی ویری واچ فل۔ آپ کی آبزرویشن میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، آپ کیسی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ کیا ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، آپ سیل فون میں، آپ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نیگیٹو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نیگیٹو کر دے گی، اور آپ سوچیں گے میں نے تو بڑا کچھ پڑھا تھا، مجھ پہ کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ صرف پڑھنے سے اثر نہیں ہوتا، آپ کو ساری چیزوں کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے، آپ کو خود کو بچانا بھی پڑتا ہے، آپ کو نیگیٹو اور ڈیمیجنگ مٹیریل سے اپنے آپ کو بچانا بھی پڑتا ہے۔ تو آپ کو میں بڑی لاجیکل وے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ فیول جو ہے وہ 108 روپے سے 109 یا 110 روپے ہو گیا، بہت بڑی قیامت آ گئی۔ یار آپ انہیں دیکھیے جنہیں شاید 109 کی بجائے اگر 1009 روپے بھی ہو جاتا انہیں فرق نہ پڑتا۔ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں۔ کیوں؟ کون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ گرو کر لیا ہے، اور جو بیچارے فارغ سے ہو گئے، ٹگے سے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں تو بھائی اگر آپ 108 بھی رہنے دیں گے، اگر آپ مہنگائی نہیں بھی کریں گے تب بھی ان کی افورڈیبلٹی میں سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے خود کو گرو ہی نہیں کیا۔ تو جو بندہ خود کو گرو نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ جتنی مرضی چیزیں سستی کر دیں وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جس نے گرو کرنا ہے، جتنی مرضی مہنگی ہو جائیں چیزیں، وہ اس سے زیادہ خود کو گرو کر کے وہ ثابت کر دے گا کہ جتنی مرضی مہنگائی کر لو میں زیادہ قیمتی ہوں۔ وہ چیزوں کی قیمت پہ نہیں جائے گا، اپنی قیمت کو بڑھانے پر جائے گا۔ اس چیز پہ فوکس کیجئے کہ کیا آپ خود کو امپروو کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور میں اپنے آپ کو چھوٹا سا ایک ٹپ دے دیتا ہوں، چھوٹی سی، اور وہ کیا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا چیزوں کا کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایکچوئل آپ کو پتہ چل جائے نا کہ مسئلہ کیا ہے اور سمٹم کیا ہے، تو آپ کو دونوں میں بہت واضح طور پہ آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ پیسہ نہ ہونا ایک نتیجہ ہے لیک آف رائٹ آئیڈیا کا، ہمارے پاس آئیڈیا پراپر نہیں ہے نا کوئی، اس کے نتیجے میں منی نہیں آ رہی، پیسہ نہیں آ رہا۔ اگر آپ صحیح آئیڈیا پر کام کرنا شروع کر دیں گے، صحیح لائف سٹائل میں جینا شروع کر دیں گے، صحیح طریقہ سے اپنا عمل کرنا شروع کر دیں گے، نئی نئی اپرچونیٹیز کو گین کرنا سیکھ جائیں گے، صحیح لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنا سیکھ جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور صحیح بکس پڑھنا شروع کر دیں گے، صحیح ڈاکومنٹریز دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ٹی وی کو فضول میں ٹائم دینے کے بجائے یوٹیوب پہ جا کر اپنی اسپیسیفک چیز ڈھونڈیے، جس فیلڈ میں آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ لکھی گئی کتابوں کو پڑھیے، تو آپ دیکھیے گا کتنی تیزی سے گرو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گرو اپنے آپ کو کرنا ہے۔ جو بندہ کیا کہتے ہیں کوشچنز میں کیا بتایا ہوا ہے، جو بندہ آؤٹ سائڈ کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر وقت، اپنے آپ کو گرو کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کبھی گرو نہیں ہو پاتا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں آتی، امیری نہیں آتی، دولت نہیں آتی۔ تو امیری، دولت اور خوشیوں کے لیے آپ کو اپنے آپ کو گرو کرنا پڑتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ جیسا بھی ہے اسی میں آپ نے آگے نکلنا ہے، وہ آپ کی یا میری چوائس نہیں ہے۔ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، جو اللہ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ ہم نے صرف اس میں معنی ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے اس میں کیا فائدہ ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے۔ جو بندے کو لگے گا یہاں پر کام خراب ہے، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے پلان میں سے فالٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ غلطی نہ کیجیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پلان میں سے فالٹ نکالنے کی کوشش کریں گے تو کبھی گرو نہیں کر پائیں گے، زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو گیون ہے اسے ایز اٹ از لے لیں، اور دیکھیے اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، ان کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، ان کا جو وتیرہ ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے پلیز اس چیز پہ فوکس کرنا شروع کیجئے۔ اب میں جلدی سے آپ کے سامنے جو ہے سمری پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹ ٹو بی رچ، ہر بندے کو رچ ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ اچھے لیول پہ گرو کر سکے، مائنڈ، باڈی اور سول کے لیول پہ۔ اس کے بعد ہے کہ ہر چیز کے پیچھے سائنس ہے، دا سائنس آف گیٹنگ ریچ۔ سائنٹیفک اصول ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے آپ لازمی گرو کریں گے، نہیں کریں گے جتنی مرضی محنت کرتے رہیں گے امیر نہیں ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ تھا از اپرچونٹی مونوپلائزڈ، اپرچونٹی مونوپلائز نہیں ہوئی،
اس پہ کسی نے اجارہ داری قبضہ نہیں کر لیا، ہم نے ڈھونڈنا ہے، آپ کو بڑی اپرچونیٹیز آپ کے لیے ویٹنگ مل جائیں گی. تو پرنسپلس آف دا فرسٹ پرنسپل ان دا سائنس آف گیٹنگ ریچ، ہر بندہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ تھنکنگ سے شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے چیز کو یہاں پر لے کر آئیں، پھر وہ ریالٹی میں آئے گی. انکریزنگ لائف، کوشش کریں گرو کرتے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آتے چلے جائیں. ایک بیج سے کئی بیج جنم لیتے ہیں، زندہ چیز جو ہے وہ گرو کرتی ہے، آپ بھی گرو کیجیے. ہاؤ ریچنس کمز ٹو یو، جتنا زیادہ لوگوں کا فائدہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس ریچنس آئے گی. جو آپ لوگوں سے چارج کر رہے ہیں اس سے زیادہ انہیں بینیفٹ دینے کی کوشش کریں. گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کا رویہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. نہ شکرہ بندہ جو کامیاب نہیں ہو سکتا، لکھ لیں میری بات کہیں بھی. نہ شکرہ بندہ جو اس کی طرف دولت اٹریکٹ نہیں ہوتی، آ بھی جائے اسے پہچانے کا موقع نہیں ملتا، بیچارہ رو دو کی زندگی گزار دیتا ہے. 8واں پوائنٹ تھا تھنکنگ ان دا سرٹن وے. فیصلہ کریں کہ آپ نے سوچنا ہے کہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، جو آپ کا گول ہے، جتنا منی آپ کمانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، مسٹ بی ویری کرسٹل کلیئر اینڈ اسپیسیفک. اس کی امیج، اس کا پکچر یہاں پہ فکس کر لیں. اسپیسیفائی یعنی کہ میجریبل ہونی چاہیے، کلیئر کٹ نمبرز میں ہونی چاہیے. یہ ایسے نہیں کہ بہت زیادہ دولت چاہتے ہو، نہیں، کتنی چاہتے ہو یہ بتاؤ. اس کے بعد 9واں پوائنٹ تھا ہاؤ ٹو یوز دا ول، کہ آپ نے دوسروں پر اپنی ول کو نہیں اپلائی کرنا، اپنے آپ پر اپلائی کرنا ہے. دوسروں کو جو ہے نا مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں چیزوں میں، خود کو مجبور کریں گرو کرنے پہ. 10واں پوائنٹ ہے فردر یوز آف ول، اور کوشش کریں چیزوں کے اپوزٹ کو نہ دیکھیں. امیر ہونا ہے تو غربت کو پڑھنا چھوڑ دیں، صحت مند ہونا ہے تو بیماری کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. کامیاب ہونا ہے تو ناکام لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، کامیاب لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں. 11واں پوائنٹ تھا ایکٹنگ ان دا سرٹن وے، ہمیں سوچنا خاص انداز سے ہے، اصولوں کے مطابق پھر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. عمل کے بغیر چیزیں نہیں ہوتی، خالی سوچنے سے صرف ڈریمنگ ہوتی ہے، صرف خواب دیکھے جاتے ہیں، اور خواب پر جب عمل نہ ہو جب تک تو خواب بھی حقیقت نہیں بنتے. 12واں ایفیشینٹ ایکشن، کوشش کریں جو آپ کو پہلے سے پوزیشن ملی ہوئی ہے اس میں بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ کام کر کے دکھائیں، ایک لیول کا پرفارم کر کے دکھائیں. اس کے بعد جو ہے اگلے معاملات آئیں گے. جو ہے، جو جاب ہے، جو جس لیول کا بزنس ہے، اسے اس لیول پہ بھرپور انداز سے کریں. جو ایکسپیکٹڈ ہے اسے بڑھ کر کریں، جو آپ سے امیدیں لگائی ہیں لوگوں نے اس سے کہیں بڑھ کر پرفارم کریں. تب دیکھیے گا یہ آپ کو نئے نئے مواقع کیسے ملتے ہیں. اس کے بعد تھا گیٹنگ انٹو دا رائٹ بزنس، جو آپ کو پسند ہے نا دل سے اس بزنس میں جائیں، اس جاب میں جائیں، گرو کریں گے. مجبوری سے چیزیں آگے نہیں جاتی، یا بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے. دا امپریشن آف انکریز، کیپ آن گروئنگ، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں، اپنے بزنس میں گرو کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایڈوانسنگ مین، 15واں پوائنٹ ہے نئی نئی ٹیکنیکس، ٹپس جو ہے اسٹریٹجیز اپنائیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز کو لے کے آئیں. کس طرح سے آپ ایڈوانس کر سکتے ہیں، دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں، لوگوں کے زیادہ کام آ سکتے ہیں، نئے نئے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہے 16واں پوائنٹ ہے سم کوشچنز اینڈ کنکلوڈنگ آبزرویشنز، کہ ڈونٹ ڈیپینڈ آن آؤٹ سائڈ، ڈیپینڈ آن واٹ از ان سائڈ. باہر والی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. باہر والی چیزیں جیسے ہیں انہیں مان لیں، وہ آپ کی چوائس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے. جس چیز پہ آپ کا بس چلتا ہے اسے امپروو کریں. جزاک اللہ. امید ہے کہ چیزیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور اس پہ ہمارا پورا پلان ہے کہ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک نیا کورس لانچ کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ آپ میں سے فائنینشلی گرو کرنا چاہتا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر موجود ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو فائنینشلی گرو کرنے کے گارنٹیڈ وے سکھائیں گے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.